میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جنگل کے محافظ۔ آج ہمارے ساتھ جنگل کے محافظ موجود ہیں واجد آزاد صاحب، جو کہ آزاد جموں کشمیر محکمہ جنگلات کے ڈپٹی کنزرویٹر آف فارسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چھوٹے سے پروگرام کو آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا آپ کی طرف سے شاید وہ کلیئر نہیں ہوا۔ سردار واجد آزاد، ڈپٹی کنزرویٹر فارسٹ، ورکنگ ایز ڈویژنل فارسٹ آفیسر راولا کوٹ۔ سر اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی ہے، آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں؟ میں نے گریجویشن نیچرل سائنسز میں کی تھی، باٹنی، زوالوجی اور کیمسٹری کمبینیشن میں، آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی سے۔ کوٹلی ڈگری کالج سے میں نے بی ایس سی کیا تھا۔ آفٹر دیٹ پبلک سروس کمیشن میں B16 فارسٹ رینجرز کی اسمبلی مشتہر ہوئی اور اس پہ میں نے اپلائی کیا۔ پی ایس سی کوالیفائی کرنے کے بعد پھر پشاور یونیورسٹی PFI پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور یونیورسٹی میں محکمہ BSc فارسٹری کے لیے پھر ہمیں بھیجا گیا۔ 2 ایئرز ہم نے وہاں BSc فارسٹری کی، پھر واپس 1998 میں آ کر فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے رینج فارسٹ آفیسر جاب سٹارٹ کیا۔ پھر جاب کنٹینیو رہا اور اس دوران ہم نے پھر جی زبردست، ماشاء اللہ سر، آپ نے اتنی ساری اپنے ڈگریز حاصل کی ہیں۔ سر محکمہ جنگلات میں آپ آئے، ہمارے پروگرام کا نام بھی جنگل کے محافظ ہے، جو کہ پودوں سے محبت رکھتے ہیں یا پھر جو محکمہ جنگلات کے لوگ ہیں انہیں کا ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو محکمہ جنگلات میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں، میں نے جب BSc فارسٹری نیچرل سائنسز میں نے کی تو اس کے بعد یہ تھا کہ کہیں جاب وغیرہ ملے، اس کے لیے میں اخبارات وغیرہ اس وقت اسٹڈی کرتا تھا، چونکہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اس میں پھر ایک دن مجھے یہ وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ملی کہ جس میں رینج آفیسرز کی پونچھ میں 4 وہ ویکنسیز تھی۔ اس وقت جو پونچھ ڈسٹرکٹ تھا وہ اس میں باغ، فارورڈ کوئٹہ اور پلندری بھی شامل کر کے ایک ہی ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا، 4 ویکنسیز تھی اس کی۔ تو جیسے مجھے کوئی اس کا آئیڈیا نہیں تھا اس وقت کہ یہ فارسٹ کا جاب کیسا ہے، کیا ہے۔ میں نے پھر وہ جب وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھی تو اس کے بعد میں نے اپلائی کیا۔ اپلائی کرنے کے بعد کیونکہ اس میں یہ تھا کہ پہلا سٹیپ جو فزیکل دوڑ تھی، 6 کلومیٹر دوڑ تھی، 40 منٹ میں وہ طے کرنی تھی۔ پھر اس کے کوالیفائی کرنے کے بعد پھر ریٹن جو تھا پیپرز تھے، 4 پیپرز دینے تھے وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں۔ اس میں کرنٹ افیئرس کا بھی تھا، اسلامیات کا تھا، سائنسز کا تھا، اور ایک جو ہے وہ جرنل جو ہے گلوبل نالج کے حوالے سے تھا۔ وہ جو ہے ریٹن کے بعد پھر جو کوالیفائی کرتے تھے پھر انٹرویو تھا۔ تو انٹرویو میں اس وقت جنرل طارق نظامی صاحب تھے ہمارے چیئرمین۔ یہ 94 کی بات ہے، 94 اینڈ پہ۔ تو وہ پھر کوالیفائی ہو گیا، پھر وہاں سے پھر پروسیس میں چلے گئے۔ ایسا مجھے جب وہ جاب میں آیا تو کوئی فارسٹ کے حوالے سے آلریڈی کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں تھی۔ بس وہ ایک جاب جب وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی اس میں اپلائی کرتا رہا۔ تو جب پشاور چلا گیا تو وہاں جا کے تو مجھے وہ پھر ظاہر ہے ہم نے BSc فارسٹری کی، اور PFI میں چونکہ وہاں یہ اکیڈمک جو کوالیفکیشنز ہیں BSc فارسٹری کے ساتھ ساتھ وہاں فزیکل بڑا وہ ان کی ایک سروس اکیڈمی ہے وہ PFI۔ تو بڑی ٹف وہ 2 ایئرز جو ہیں ہماری وہ
گزرے ہیں. اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ میں آئے, پھر چلتے رہے, پھر 7 پروفیشنل بن گئے. تو ابھی کچھ اپنی طرف سے خدمات دے رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ. کو یاد ہے کہ آپ کا پی ایف آئی کا پہلا دن کیسا تھا؟ فرسٹ ڈے جو تھا وہ بڑا ٹف گزرا ہے. ہم چونکہ یہ پونچھ ڈسٹرکٹ سے 4 اس وقت جو ہے نا جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا, ایک میں تھا, ایک سید طاہر علی شاہ صاحب تھے, وہ بعد سے تعلق ہے ان کا, بعد سے نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ پونچھ سے, اور موری فرمان شاہ سے تعلق ہے. تو ایک تھے ہمارے ساتھی ظاہر اقبال خان صاحب تھے پانی اللہ سے, ایک پلندری سے تھے, اس وقت وہ کنزرویٹر فارسٹ ہیں ظفر آباد میں, ملک اسد محمود صاحب. تو وہ جب ہم وہاں پہنچے فرسٹ ڈے, تو وہاں کچھ چیٹنگ وغیرہ کا وہ ان کا سسٹم تھا. ہمیں کچھ سینئر جو ہے وہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن وہ انہوں نے شو کیا جی کہ میں یہاں کا, ایک نے کہا جی کہ ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ ہوں, تو دوسرے نے کہا جی کہ میں ڈائریکٹر فارسٹ ایجوکیشن ہوں. پھر ہمیں لے کے اکیلے ایک کمرے میں وہاں جا کر بڑا ٹف ٹائم کیا جی, آپ کیسے یہ وہ, مطلب ہے بڑا دبایا انہوں نے ہمیں. تو فرسٹ ڈے جو تھا وہ کوئی تقریباً 1.5-2 گھنٹے تو یہ شغل وغیرہ لگا رہا. بعد میں پھر انہوں نے کہا یار آپ سے جسٹ ہم جوک کر رہے تھے, ہمارا یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو نئے آتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے ہیں. بہرحال ٹائم گزرنے کے بعد جب سیکنڈ ڈے ہوا, پھر پی ٹی وغیرہ سٹارٹ ہو گئی, دوسرا جو ہماری ایجوکیشن کا وہ سسٹم ہے کلاسز وغیرہ. تو بہرحال اچھا گزرا ہے. جو فرسٹ ڈے تھا وہ بھی آج یادگار ڈے ہے, اچھا ہے. پی ایف آئی کا تو آپ نے پہلا دن بتا دیا, نوکری کا آپ کا پہلا دن کیسا تھا؟ فرسٹ ڈے آپ جو جاب تھا, ہم وہاں سے جب ریٹرنڈ ہوئے, وہاں سے کوالیفائی کر کے جب بی ایس سی فارسٹری ہم نے کر لیا, تو واپس ہم نے آ کے ظفر آباد میں جو مین آفس ہے وہاں ہم نے حاضری دی. تو پہلا دن وہی کاغذ وغیرہ بس وہ کرتے رہے, حاضری وغیرہ لکھتے رہے, وہاں جمع کروائی, پھر وہ سارے ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہے کہ اب نیکسٹ ہمارا کیا کریں گے, کدھر بھیجیں گے, کیونکہ ہمیں ڈپارٹمنٹ کا ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد ہمیں کہاں وہ لگائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ پورا دن ویٹ میں وہاں گزرا ہے ہمارا دفتر میں. تو اس وقت بشیر قریشی صاحب تھے ڈی ایف او ہیڈ کوارٹر, انہوں نے تھوڑا سا ہمیں اٹینڈ کیا. بعد میں کہا جی کہ آپ کو پھر ہم کہیں جو آپ کے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کہیں بھیجتے ہیں آپ کو. 2-3 دن پھر ظفر آباد میں رہے. اس کے بعد پھر ہمیں اٹیچمنٹ دی گئی. مجھے تو فرسٹ ٹائم ڈی ایف او پونچھ کے ساتھ میری اٹیچمنٹ فار فیلڈ لرننگ پروسیس جو ہے وہ میری وہ کی گئی. تو پھر وہاں سے راولا کوٹ آ گیا, اور پھر ایسا وہاں اپنا کام شروع کر دیا ہم. سر ڈپٹی کنزرویٹر آف فارسٹ جو ہے ان کی ذمہ داری کون کون سی ہوتی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں یہ فارسٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ بیسیکلی ایک آپ کہہ لیں کہ تحصیل لیول سے, یہ اس طرح ہے نا وہ محکمہ مال میں ہوتا ہے, وہ ان کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس میں پٹواری ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں سب سے چھوٹا جو یونٹ ہے وہ ایک بیٹ ہے. بیٹ تقریباً یہ 2500 یا 3000 جو ہے نا وہ یہ کیا نام ہے اس کا, ایکڑز کے اوپر یہ ایک ایریا ہوتا ہے جس میں بیٹ گارڈ, ہمارا فارسٹ گارڈ جو ہے وہ ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے نا کوئی 3-4 بیٹس مل کے بلاک بنتا ہے. وہاں ایک فارسٹر اس کو بھی کہتے ہیں اور بلاک آفیسر بھی کہتے ہیں. پھر وہاں وہ ہوتا ہے, اس کے اوپر جائیں تو رینج فارسٹ آفیسر, جو تقریباً ایک تحصیل یا بعض دفعہ وہ ڈسٹرکٹ کے اوپر بھی ایریا ہو جاتا ہے اس کا. تو رینج فارسٹ آفیسر کے بعد پھر ڈوینل فارسٹ آفیسر ہے. تو ڈوینل فارسٹ آفیسر کے اوپر کنزرویٹر فارسٹ کے اوپر چیف کنزرویٹر فارسٹ, دین سیکرٹری فارسٹ, اور پھر منسٹر فارسٹ. اب جو چیف کنزرویٹر فارسٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پہلے تو ہمارے اس فارسٹ میں ایک ہی چیف کنزرویٹر ہوا کرتا تھا, لیکن یہ کوئی 3-4 سال پہلے جو ہے ری آرگنائزیشن ہوئی اس میں ڈپارٹمنٹ میں, تو یہ اب
3 چیفز ہیں ہمارے ڈفرینٹ ان کے پاس جو ہے ایریاز ہیں. ایک چیف کنزرویٹر ہے ڈیولپمنٹ, ایک چیف کنزرویٹر ٹیریٹوریل ہیں, اور ان کے اوپر ہیں چیف کنزرویٹر پرنسپل. اب جو چیف کنزرویٹر ڈیولپمنٹ ہیں یہ بیسیکلی جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں, یعنی آپ کہہ لیں گی کہ کوئی بھی جو ایکسٹینشن آف دی فارسٹ ہے یا ریفارسٹیشن آف دی فارسٹ ہے, یہ سارے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس وغیرہ چلتے ہیں وہ چیف کنزرویٹر ڈیولپمنٹ آل آزاد کشمیر اوپر بیٹھ کے تو اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں, سپرویژن بھی کر رہے ہیں اور اس کو ٹاپ سے اس کو وہ دیکھتے ہیں. کنزرویٹر ٹیریٹوریل ہیں وہ مینجمنٹ سائٹ پہ ہیں جو ہمارے ایگزسٹنگ فارسٹ ہیں آل آزاد کشمیر, پروٹیکشن اینڈ آپ کہہ لیں کہ مینجمنٹ, پروٹیکشن اینڈ مینجمنٹ آف دی فارسٹ جو ہے اس کو چیف کنزرویٹر ٹیریٹوریل جو ہے ٹاپ سے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں اور نیچے پورا سیٹ اپ موجود ہوتا ہے. تو چیف کنزرویٹر پرنسپل جو ہے ان دونوں کے اوپر ہمارے چیف کنزرویٹر پرنسپل ہیں جو ان دونوں جو شعبہ جات ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو اوپر سے ایڈ کرتے ہیں. تو آل آزاد کشمیر پورا ایک سیٹ اپ ہے, ڈفرینٹ جو سائڈ میں نے آپ کو بتائی ہے. ایک تو ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اس میں ایک نیچے بیٹ گارڈ کی جگہ ان میں ان کے ہوتے ہیں واچرز جو بیلداران ہیں نیچے چھوٹے یونٹ میں, پھر ان کے فارسٹرز ہیں, پھر ان کے رینج آفیسران ہیں آل آزاد کشمیر, پھر ڈی ایف اوز ہیں, پھر ان کے الگ کنزرویٹرز ہیں, پھر اوپر جو ہے نا چیف کنزرویٹر ڈیولپمنٹ آ گیا. سیکٹری لیول پہ جا کے تو ایک ہی سیکٹری فارسٹ ہے ہمارے جو آل آزاد کشمیر اس کو دیکھتے ہیں, پھر منسٹر فارسٹ ہیں. تو سملرلی یہ ٹیریٹوریل میں بھی اپنے جو چیف کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, ان کے جو نیچے بیٹ گارڈ سے لے کے اپ ٹو کنزرویٹر فارسٹ, پھر چیف کنزرویٹر فارسٹ ایک الگ سیٹ اپ ہے, اور وہ اپنی سائٹ پہ وہ ان سب پروٹیکشن اور مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں. کے حوالے سے اگر دیکھا جائے محکمہ جنگلات کے کارکردگی کا تو سب سے بہتر جو ہے آزاد کشمیر کی ہے اور کے پی کے کی ہے. آپ کے خیال میں آزاد کشمیر کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے یا کے پی کے کی؟ دیکھیں اگر اس پہ آپ میرٹ پہ بات کریں تو بیسیکلی جو کے پی پروونس ہے ویری پروفیشنل فارسٹ آفیسرز وہاں کے پی میں ہے, اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو کے پی اور آزاد کشمیر اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پہ ہیں, اور 19-20 کا کوئی اس میں ڈیفرنس آپ کہہ لیں. کے پی میں بھی بہت اچھی جو فارسٹ کی اچیومنٹس ہیں بلا شبہ بہت اچھی ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں بھی ظاہر ہے ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ویل ریپیوٹیڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور بڑی اچیومنٹس ہیں اس کی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ, پروٹیکشن سائڈ پہ. تو ہم نے اپنے جنگلوں کو محفوظ کیا ہے اور ایکسٹینشن بھی کی ہے. تھرڈ پارٹیز کی رپورٹس ہیں, اور کے پی کو کچھ درجے آپ کہہ لیں کہ ہم سے تھوڑا وہ آگے ہیں آزاد کشمیر سے. سر ہم لوگ شروع سے بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں, دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ کے پی میں اور آزاد کشمیر میں جو ہے مقامی لوگ محکمہ جنگلات کے فیچرس کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. مطلب کہ ان کے ذاتی کوئی فنکشن ہے یا کوئی سرکاری ہے تو محکمہ جنگلات کا آفیسر وہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ جاتا ہے. تو کیا آج بھی محکمہ جنگلات کے آفیسرس کی ویسے ہی عزت ہے یا کوئی کمی آئی ہے یا کوئی اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں مختلف اداروں میں درست بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ڈسپلن اور ڈیٹیریشن ہی آ رہا ہے. جو پرانے وقتوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ایک دور تھا جب کشمیر کے اندر مہاراجا کی گورنمنٹ تھی, تو اس دور میں جو ایک بیٹ گارڈ کی عزت ہوتی تھی یا ایک فارسٹر کی, تو ود دی پیسج آف ٹائم وہ سلسلہ تو نہیں رہا. ظاہر ہے
پولیٹیکل کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح. تو بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ ریٹ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے فارسٹ جو ہماری آرگنائزیشن ہے یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے کچھ حد تک اس نے رکھی ہوئی ہے. اور آج بھی یہ ہے کہ فارسٹ آفیسر یا ایون ہمارا بیٹ گارڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ لوگوں کے ساتھ اس کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے اور پھر کچھ دینا ہوتا ہے. بیٹ گارڈ میں بھی سروسز ایسی ہیں فارسٹ کی کہ ہر آدمی کی چونکہ ریکوائرمنٹس ہے, ووڈ جو ہے ریکوائرمنٹ ہے, اور بیٹ گارڈ سے بھی واسطہ پڑتا ہے. تو ایک بیٹ گارڈ کی بھی ہمارے بیٹ گارڈ کی آج اپنے علاقے میں اپنی بیٹ میں عزت ہے. جہاں تک آفیسرز کی بات ہے تو ظاہر ہے آفیسرز جب جاتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پھر جس طرح میں نے بات کی کہ بیٹ گارڈ بھی کچھ سروسز دیتا ہے تو ایک آفیسر کے پاس تو زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کمپنسیٹ کرنے کی, سروسز دینے کی, تو لوگ عزت کرتے ہیں اور فارسٹ آفیسرز کی گریس موجود ہے اس وقت. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ایسے ہی عزت برقرار رکھے بلکہ اضافہ کرے. آزاد کشمیر میں اور KPK میں تو ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, ادھر بھی جو ہے نا محکمہ جنگلات جو کہ کافی حد تک کم ہے. درمیان میں تو یہ سلسلہ بھی ہو گیا تھا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ محکمہ جنگلات موجود بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے. یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں محکمہ جنگلات کے آفیسرز کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں مشکلات تو بہت زیادہ ہیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے. پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا ہی ایک گلوب ولیج بن گئی ہے. تو حالات کے تحت جو ہے نا فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی بہت حد تک اس کو اسٹرینتھن ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جتنا ایریاز ہم نے لک آفٹر کرنی ہوتی ہے اور جتنے ایسٹس جو ہیں ہمارے پاس اس قوم کے اس ملک کے ہیں, اس لحاظ سے ایک تو جو تعداد ہے ملازمین کی وہ اس لحاظ سے نہیں ہے. یونٹس بہت بڑے بڑے ہیں اور ایک بہت بڑے یونٹ کو ایک سنگل آدمی, جس طرح میں نے بیٹ گارڈ کی مثال دی, پھر بلاک میں ایک بلاک آفیسر ہوتا ہے, بڑا لمبا چوڑا اس میں ایریا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ملازمین کی تعداد کو اس میں بڑھا لینا چاہیے اچھی مینجمنٹ کے لیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو یونٹس ہیں وہ میرے خیال میں شارٹ ہونے چاہیے. اب دیکھیں نا محکمہ مال نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے AC ہیں ایک وہ تحصیل تک لے آئے ہیں. تو ہمارا وہی سسٹم ہے. ابھی فار ایگزامپل ایک DFO ہے تو بعض دفعہ DFO پورے ڈسٹرکٹ سے ہٹ کے بھی بلکہ 1.5 ڈسٹرکٹ تک وہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ وائز نہیں ہوتا بلکہ ڈویژن ہوتا ہے ہمارا. تو اس میں بعض دفعہ ایک ڈسٹرکٹ سے بڑھ کے تو اس میں وہ اس کا ایریا آتا ہے. تو تھوڑی سی یونٹ شارٹ ہونی چاہیے. پھر جو ہمارے جو سٹاف ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جب مینجمنٹ سائڈ پہ ہم جاتے ہیں تو بہت اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیاتے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے اسمگلنگ روکنی ہے, کہیں کالپریٹ سے کرمنل سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, تو کوئی قانون سازی میں بھی کوئی اس طرح کی شکل ہو کہ ایک فارسٹ آفیسر جائے یا اس کا کوئی عملہ جائے تو ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ہو, پھر قانونی پروٹیکشن بھی ہو, تو تھوڑا اچھے انداز میں اس کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے فنڈز اس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے ہوتے ہیں پورا اس کی ورکنگ کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس لحاظ سے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے. کوئی پروجیکٹ سٹارٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں ڈیلے ہو جاتی ہے, فنڈز میں بعد میں کٹ لگ جاتی ہے. پراپرلی اس طرح کی سسٹم بھی نہیں ہے کہ جس میں بندہ جو ہے پوری پلان سے اس اپنے پروجیکٹس کو چلائے. تو مشکلات چھوٹی موٹی تو یہ ہیں جو اس وقت وہ ہو رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے. تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کو, اور اس میں یہ ہے کہ ایون جو اس کی اپنی مینجمنٹ ہے جو اوپر بیٹھے ہیں ان کی پالیسیز کو وہاں جو آن کرنا چاہیے. بہت سارے چھوٹے موٹے مسائل ہیں, باوجود اس کے سروائیو کر رہے ہیں. تو کوشش ہے کہ
پھر بھی سروسز دی جائیں. اسٹیٹ کا کھاتے ہیں, نمک کھاتے ہیں. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے جو ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کے ایسٹس ہیں ان کو بچا رہے ہیں, ان کی مینجمنٹ کر رہے ہیں. کافی حوصلہ افزا ہے یہ. سر اب یہ بتائیے گا کہ 10 بلین ٹریز نامی جو پروجیکٹ آج کل چل رہا ہے تو آزاد کشمیر میں اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسے بندہ وہ مطلب میں ابھی کہوں کہ جی میں انٹرویو دے رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں کہ جو مطلب حقائق سے ہٹتے ہو. دیکھیں بیسیکلی یہ 10 بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جب اس کی پلاننگ کی گئی, پلاننگ میں بھی ہم شامل تھے. بڑی ایفرٹ ہے ہمارے سیکرٹری فارسٹ سید ظہور اللہ حسن گیلانی صاحب کی, ہمارے منسٹر صاحب کی, سردار میر اکبر خان صاحب, اور ساری فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایک ون پیج پہ آ کے تو یہاں اس کی جو پاکستان میں میٹنگ ہوتی رہی اور پلاننگ جو ہوتی رہی اس میں شامل تھے ہمارے لوگ. 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ بہت ہیوج پروجیکٹ تھا جب اس کو سٹارٹ کیا گیا, اور جس طرح کا اس کا وہ تھا نا خبروں میں یا لوگوں کے سامنے یا ایڈورٹائزمنٹ تھی جس طرح کی, تو اس لحاظ سے یہ ہوا کہ ہمارے ہاں چونکہ وہی والی بات ہے کہ جو ایگزسٹنگ سٹاف تھا اسی نے یہ کرنا تھا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پروجیکٹ کے ہجوم کو اور سائز کو دیکھ کے تو اس لحاظ سے بیفور ٹائم انرولمنٹس کی جاتی, سٹاف کو بڑھایا جاتا, جہاں کوئی یونٹس وغیرہ کا تھا وہ اس کو کر کے ایک مینجمنٹ کی جاتی. لیکن بڑا ابرپٹلی اور ہاریلی اس کو سٹارٹ کیا گیا, اور آزاد کشمیر میں بھی جس طرح باقی پروونسز میں فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے, آزاد کشمیر کو بھی دیے گئے جی کہ آپ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سٹاف تھا فارسٹ کا آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹل سائٹ پہ, انہوں نے اپنی جو تعداد اور اسٹرینتھ کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے انہوں نے اس میں سروسز دی اور اس میں کام کیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی میں اس وقت تھا ڈی ایف او ٹی بی ٹی پروجیکٹ جو سدنوتی میں, واللہ رات کو 1 بجے 1:30 بجے بھی میں جنگلوں میں ہوتا تھا. یعنی کام کو سٹارٹ کروایا, لوگوں کو کے ساتھ میٹنگ کی, پھر مطلب پلانٹس لانے ہیں, پلانٹ وہاں چھوڑنے ہیں, پھر وہاں لیبر کا ارینجمنٹ, اور اس طرح کی بہت بڑا برڈن. باوجود اس کے ہم نے جو ہے نا وہ پوری جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہمت سے اور حوصلے سے وہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے, بہت اچھا کام ہوا ہے. یعنی ایک یہ تھا کہ اب کام کرواتے جائیں, اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں اخراجات کہاں تک پہنچے. مطلب یہ وہاں ایک ذہن نہیں تھا کہ بیفور ٹائم آپ یہ کوئی سوچیں گے جناب اتنا کام کرنا, بلکہ اس میں ایک ہمارا تھا کہ ایک ایریا ہے, بڑے بڑے ایریاز ہم نے لیے ہوئے تھے. تو مطلب پوری یہی پلاننگ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی شکل میں کہیں سے بھی ہم لیبر مہیا کر کے اس کام کو کمپلیٹ کریں. تو وہ بڑی محنت کی گئی دن رات کر کے, ہمارے آفیسر نے, فارسٹ آفیسر نے, سٹاف نے, نیچے بیلداروں تک بڑی محنت کی, اور اس کا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ثمر جو ہے وہ مل رہا ہے ہمیں. بعد میں ڈیفرنٹ جو جرنلسٹ ہیں پاکستان سے بھی جاتے رہے اور اس طرح کی ٹیمیں وغیرہ بھی جاتی رہی. تو ماشاءاللہ اس وقت یہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پہ ہے اس کی بھی ٹی ٹی پی میں جو اس کے ورکس ہیں, جو اس کی وہ کارگزاری ہے, اس پہ ٹاپ پہ ہے. تو بڑی محنت سے جو کام کیا گیا. باقی یہ ہے کہ اس میں خامیاں خوبیاں رہ جاتی ہیں. بیسیکلی ایک پودے کو پالنا جو ہے نا ایک بچے سے زیادہ مشکل بات ہے, کیونکہ بچے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی مادر اس کی کیئر کرتی ہے, گھر میں سارے لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کو دودھ پلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا ننھا پودا ہے, جب آپ اس کو جا کے پلانٹیشن کرتے ہیں تو اس کو ایک واچر ہمارا ہوتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 100 ایکڑ ایریا کے اوپر وہ ایک واچر کی پروویژن ہے. بڑا ایریا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک تو واچر ہے, تو دوسرا اللہ کے رحم و کرم پر پھر دوسرا ہمارے یہاں ایریگیشن سسٹم نہیں ہے کہ پانی دیا جائے اس پودے کو, وہ بھی بارشوں کے اوپر ہوتا ہے. بارشیں ہوں گی تو پودے سروائیو کریں گے. لیکن باوجود اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اور جب کبھی بھی کسی ٹیم نے اس کو فائنل مانیٹر کیا یا اس کو دیکھا تو میرا اپنا خیال ہے کہ مور دین 80% ہماری سکسیس ہوگی.
ایریاز میں جو ہم نے وہاں پلانٹیشن ویکس کیے ہیں, جو نرسری ریزنگ کی ہوئی ہے, سائل کنزرویشن کے جو ویکس ہیں, تو بہت اچھی اچیومنٹ ہے. جی جی بالکل ایسے ہی میں تو بلکہ خود اس بات کا گواہ ہوں جس میں آپ محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. تو سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہے. اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیں, میری طرف سے جو میرے سننے والے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں, ہم نے بڑی محنت سے سروائیو کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, میں ایز اے ملازم صاحب اس بات کو, اپنی دل کی بات کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. جو کوئی جگہ ہمیں ملے, ہمیں پورے آنیسٹ طریقے سے, بڑے ڈیووشن سے, بڑی انٹیگریٹی سے اور بڑے ڈٹرمنیشن سے ہمیں جو ہے نا اپنا کام کرنا چاہیے. تو ایز اے فارسٹر پروفیشنل میری سب لوگوں سے یہی وہ ہے کہ یہ جو پلانٹس ہیں, یہ ان کے یہی فائدے نہیں ہیں کہ کوئی اس کو ووڈ کے لیے یوز کرے یا لکڑی کو استعمال کرے, بلکہ اس کے ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل بینیفٹس ہوتے ہیں. جو انٹینجیبل بینیفٹس ہیں اس میں ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو زندہ ہیں, اور اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میرا یہ سانس رک جائے تو میں ادھر سروائیو نہیں کر سکتا. تو یہ ان پلانٹس کا بیرونی محنت ہے, اور اس پلانٹس کی ساری یہ سائنس ہے کہ جو ہمیں آکسیجن دے رہے ہیں اور اس آکسیجن میں ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور اگر یہ آکسیجن ہماری پولیوٹ نہیں ہوگی, صاف ہوگی, تو ہماری سب سے پہلی بات ہے کہ ہیلتھ پہ اثر ہے. تو جب ہماری ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کچھ کر سکیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی آنرشپ لے. آزاد جموں و کشمیر کا جو ایریا ہے, ہر آدمی کو اپنے جو سائڈ پہ آنرشپ لینی چاہیے. کوئی کہیں بھی ہے اس کو آنرشپ لینی چاہیے کہ یہ میری اپنی چیز ہے. یہ نہ مطلب کیا جائے. ونربل ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے جنگلوں میں فائر بریک ہوتی ہے, تو لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملازم کس لیے, ہم کس لیے یہاں کنٹریبیوٹ کریں. تو اس طرح کی سوچ کو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک آنرشپ لے کے کہ جنگلات ہمارے ہیں, اور اگر ملازم ہے تو یہ ہمارے لوگ ہیں. سب نے مل کر جو ہے نا وہ ایک کمیونٹی پارٹیسپیشن سے ہم نے اپنے فارسٹ کو بچانا ہے. اور جب فارسٹ بچیں گے تو ہماری زندگیاں بچیں گی. جب ہماری زندگیاں اور ہماری ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو پھر ہی ہم ایک جو ہے اسٹرانگ قوم بن سکتے ہیں اور اس ملک کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ایسے سر, بہت شکریہ سر آپ کا. اسی کے ساتھ آپ سے جانا چاہیں گے. اللہ حافظ. جی جی بہت مہربانی. تھینک یو.